ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلندتر صلوات. سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ خداوند متعال اس مجلس اعزا اور صاحب اعزا کے صدقے میں ہماری اس قلیل عبادت کو کثیر شمار فرمائے. جتنے بھی مومنین فرش اعزا پر چل کر آئے ہیں، مولا سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے. ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے. ماشاءاللہ سماعتیں آپ کی بیدار ہیں اور بڑے ہی اچھے انداز میں آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی ان بیدار سماعتوں کو دیکھتے ہوئے اور کیونکہ میں مولا کا چھوٹا سا شاعر ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی گفتگو کا آغاز ایک ربائی سے کروں. پیغمبر اکرم کی وہ حدیث جو آپ سب کو یاد ہے میری نگاہوں سے گزری، جس میں نبی فرماتے ہیں حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. اس حدیث کا ترجمہ میں نے اپنے انداز میں یوں کیا، توجہ آپ کی چاہوں گا کہ حب حیدر یوں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. بڑی مہربانی. حب حیدر یوں گناہوں کو مٹا دیتی ہے، آگ جیسے لکڑی کو جلا دیتی ہے. حب حیدر یوں گناہوں کو مٹا دیتی ہے، آگ جیسے لکڑی کو جلا دیتی ہے. ارے علی کا بغض ہی کافی ہے جہنم کے لیے، علی کی دوستی جنتی بنا دیتی ہے. عزیزان محترم، ماشاءاللہ میرے سامنے علماء و فضلاء و کرماء و شرفاء و حکماء اور خطبہ اور اساتذہ کا مجمع موجود ہے. کوشش کروں گا کہ جو فضیلت کے چند پھول میں بوستان امیر المومنین سے چن کر لایا ہوں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکوں. سورہ قصص کی 5ویں آیت
کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کی خدمت میں حاصل کیا۔ ارشاد خداوندی ہو رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں اور ان لوگوں کو امت کا امام بنائیں اور زمین کا وارث بنائیں۔ آیت کا ظاہر یہی کہتا ہے کہ بظاہر زمین پر دو طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے اور ایک وہ لوگ ہیں جو ان کو کمزور بنانے والے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا ارادہ ہے کہ میں ان کو زمین کا امام بناؤں، میں ان کو زمین کا وارث بناؤں، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کو برداشت نہیں ہے کہ اللہ ان کو زمین کا وارث بنائے۔ یہ آیت کا ظاہر ہے، دو طرح کے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ اب یہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے پھر واقع ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اب جن کے بارے میں اللہ نے ارادہ کر لیا کہ میں ان کو امام بناؤں، میں ان کو زمین کا وارث بناؤں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اگر ہم کو ہدایت ملے گی تو انہی لوگوں سے، اب اگر ہم کو نجات ملے گی تو انہی لوگوں سے۔ تو لہذا عزیزان محترم، ضرورت اس امر کی ہے کہ اب یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں کو تلاش کیا جائے تاکہ ہم ہدایت پانے کے لیے، نجات پانے کے لیے ان کے دامن سے متمسک ہو جائیں۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہستیاں کون سی ہیں جن کو اللہ امام بنانا چاہتا ہے، جن کو اللہ زمین کا وارث بنانا چاہتا ہے؟ یہی بات جو آج ہم کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ آیت پڑھ کے یہی بات چھٹے امام کے زمانے کے لوگوں کو بھی آیت پڑھ کے یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ تو جب ایک شخص نے اس آیت کی تلاوت کی کہ اللہ کچھ لوگوں کو امام بنانا چاہتا ہے، اللہ کچھ لوگوں کو وارث بنانا چاہتا ہے، تو وہ چھٹے امام کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کیا یبنا رسول اللہ، ہمیں بتائیے کہ وہ ہستیاں کون ہیں جنہیں اللہ وارث بنانے والا ہے، وہ لوگ کون ہیں جنہیں اللہ امام بنانے والا ہے؟ تو ایک بار میرے چھٹے امام نے سائل کی طرف دیکھ کر فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر الی علی والحسن والحسین فبکا۔ میرے نبی نے ایک بار علی کی طرف دیکھا، ایک بار حسن کی طرف دیکھا، پھر حسین کی طرف دیکھا۔ ان تینوں کو دیکھ کر ایک بار میرے نبی نے گریہ کیا۔ اب نبی کے گریہ کی وجہ کیا تھی یہ نبی ہی جانتے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں نبی نے گریہ کرنے کے بعد ان تینوں ہستیوں کو متوجہ کر کے فرمایا انتم المستضعفون بعدی، تم ہی وہ مستضعف ہو جنہیں اللہ میرے بعد امت کا امام بنائے گا، زمین کا وارث بنائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز۔ دنیا والوں کو ہمارا ایک علی وارث کہنا برداشت نہیں تھا۔ یہاں صرف علی وارث نہیں ہے، یا حسن بھی وارث ہے، یا حسین بھی وارث ہے۔ تو یہ تین وارث ہیں۔ اب ان کی میراث کو اگر میں یہاں پر بیان کرنا شروع ہو جاؤں تو ہر ایک کے لیے کم از کم 3 اشرے چاہیے، اور میرا ٹائم آپ کے سامنے ہے۔ میں نے باقی 2 میراثیں چھوڑ دی، فقط سب سے پہلا وارث جس کو اللہ نے وارث بنایا ہے، ہم نے نہیں، اللہ نے وارث بنایا علی کو اور ہم نے نعرہ لگایا علی وارث۔ سب سے پہلا وارث علی۔ پھر میں آپ کی توجہ چاہوں گا، سب سے پہلا وارث علی، احمد کا وصی، اللہ کا ولی وارث ہے۔
احمد کا وسیع اللہ کا ولی وارث ہے، نصیر نبی شیر جلی وارث ہے، مشکلات سے بھلا حیدر وہ کیوں ڈرے جن حلالیوں کا علی وارث ہے۔ سب سے پہلا وارث علی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی آخر کس چیز کے وارث ہیں؟ اللہ نے جن کو وارث بنایا اور نبی نے ان کو پہچانوایا اور ہم نے دل سے اقرار کیا علی وارث ہے۔ کس چیز کا وارث ہے علی؟ عزیزان محترم، خود امیر کائنات نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم نے مجھ سے فرمایا یا علی انت سید الوصیین و وارث علم النبیین، اے علی تو سید الوصیین ہے اور انبیاء کے علم کا وارث ہے۔ تو علی جس کو اللہ نے وارث بنایا وہ انبیاء کے علم کا وارث ہے۔ آدم سے لے کے خاتم تک جتنا بھی علم اللہ نے اتارا سارے علم کا وارث علی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے کا حق ہے کہ آدم کے علم کا وارث بھی علی، نوح کے علم کا وارث بھی علی، ابراہیم کے علم کا وارث بھی علی، موسیٰ کے علم کا وارث بھی علی، عیسیٰ کے علم کا وارث بھی علی، محمد مصطفیٰ کے علم کا وارث بھی علی۔ علی وارث ہے انبیاء کے علم کا۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ باواز بلند تر صلوات۔ علی وارث ہے انبیاء کے علم کا۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ جب 25 سال کے سکوت کے بعد میرے مولا کو ظاہری خلافت ملی تو میرے مولا نے منبر رسول پر آنے سے پہلے نبی کا امامہ اپنے سر پر رکھا، نبی کی نالین پاؤں میں پہنی اور نبی کی تلوار کو کمر سے باندھ کر آ کر نبی کے منبر پر بیٹھے۔ اور یہ وہی منبر ہے جس منبر پر علی سے پہلے 3 خلفاء بیٹھ چکے ہیں۔ یہ منبر چھوٹا ہے، یہاں میں بیٹھا ہوں، اس کا ایک ہی زینہ ہے۔ نبی کا منبر بڑا تھا، آخر نبی کا منبر تھا تو اس کے 3 زینے تھے۔ جب پہلا خلیفہ آیا، توجہ کیجیے گا، لطف آئیے گا، جب پہلا خلیفہ آیا تو اس نے دیکھا کہ اگر میں نبی کی جگہ پر بیٹھ جاؤں تو یہ توہین رسالت ہوگی۔ اس نے نبی کا مقام چھوڑا، پہلے زینے پر بیٹھ گیا۔ جب دوسرا خلیفہ آیا اس نے دونوں کے احترام میں پہلا زینہ بھی چھوڑا، دوسرے زینے پر بیٹھ گیا۔ جب تیسرا خلیفہ آیا وہ تیسرے زینے پر بیٹھ گیا۔ اب علی کا نمبر تھا، اب وہ علی جو پہلا نمبر ہے اس کے لیے کوئی نمبر ہی نہیں بچا تھا۔ نبی کے مقام پر بیٹھ نہیں سکتے، نیچے والے زینے بک ہو چکے ہیں، منبر خالی نہیں ہے۔ اب علی بیٹھے تو کہاں بیٹھے؟ لوگ مجمع حیران تھا کہ علی آئیں گے، آ کر زمین پر بیٹھیں گے، مگر مجھے نبی کے اسی منبر کے تقدس کی قسم ہے سننے والوں، جب علی آئے علی زمین پر نہیں بیٹھے، علی ممبر کی طرف بڑھے۔ علی جب ممبر کی طرف بڑھے تو علی نے اپنا پہلا قدم وہاں رکھا جہاں تیسرا خلیفہ بیٹھا تھا، علی نے دوسرا قدم وہاں رکھا جہاں دوسرا خلیفہ بیٹھا تھا، علی نے تیسرا قدم وہاں رکھا جہاں پہلا خلیفہ بیٹھا تھا، اور جا کے اس مقام پر بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے۔ لوگ سن کر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا کہ سب نے احترام کیا، علی نے احترام نہیں کیا، توہین رسالت ہو گئی۔ تو علی بیٹھ کر منبر نبی پر یہ بتانا چاہتے تھے یہ توہین رسالت نہیں ہے، بلکہ آج انا و علی من نور واحد کی تفسیر ہو رہی ہے۔ تو علی جا کے وہاں پر بیٹھے، نبی کا امامہ سر پر ہے، نالین پاؤں میں ہے اور شمشیر کمر کے ساتھ ہے۔ اب میرے مولا نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا اور اپنے شکم مبارک کے نیچے رکھ کر فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی،
हाज़ा सफ़तुल इल्म व हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह व हाज़ा मा ज़क्कानी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का। मुझसे पूछो कि इससे पहले अली तुम्हारे दरमियान न रहे, क्यों? इसलिए कि नबी का इल्म यहाँ पर है, नबी के लुआब की तासीर यहाँ पर है। मैं वो हूँ जिसे नबी ने इल्म इस तरह सिखाया है जिस तरह परिंदा अपने बच्चे को दाना चुगाता है। मुझसे पूछो। फिर मेरे मौला ने फरमाया सलूनी फ़ इन्ना इंदी इल्मल अव्वलीन व इल्मल आखिरीन। मुझसे पूछो इसलिए कि मैं अव्वलीन का इल्म का भी वारिस हूँ, आखिरीन का इल्म भी मेरे पास है, अव्वलीन का इल्म भी मेरे पास है। अभी ये कहते कहते मजमा हैरान और परेशान था, सब गौर से अली की तरफ देख रहे थे कि अली क्या फरमा रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये फरमाते फरमाते एक बार मेरे मौला ने जुमला कहा, अमा वल्लाहि ला सुन्नियत लियल विसादा फजलस्तु अलैहा ला अफ्तायतु अहल तौरात में तौरातहिम व अहल इंजील इंजीलहिम व अहल ज़बूर ज़बूरहिम व अहल कुरान कुरानहिम हत्ता यंतका कुल्लु किताबिन मिन कुतुबिल्लाह फयकूल सदक अलीयुन। आप उलमा है, तर्जमा जानते हैं, लुत्फ लेने के लिए और ज़ाहिरीन के लिए तर्जमा कर रहा हूँ। अली फरमाते हैं खुदा की कसम अगर मुझ अली के लिए मसनद बिछा दी जाए और मैं उस पर बैठ जाऊं, पूरी कायनात आकर मुझ अली से पूछे, मैं तौरात वालों को तौरात से जवाब दूंगा, इंजील वालों को इंजील से जवाब दूंगा, ज़बूर वालों को ज़बूर से जवाब दूंगा, कुरान वालों को कुरान से जवाब दूंगा, और ऐसे जवाब दूंगा कि मेरे जवाब सुनकर लोग नहीं अल्लाह की हर किताब पुकार कर कहेगी अली ने जो भी कहा है सच कहा है। नारे हैदरी। शादो आबाद रहें। ऐसा वारिस अंबिया, वारिस इल्म अंबिया अगर किसी के पास है तो हमें दिखाए। हमारे पास है तो हम फख्र से कहते हैं अली वारिस। ये इफ्तिखार किसी बात से नहीं। अब पूछिए कि या अली आप सबको कुरान से जवाब क्यों नहीं दे देते? सारा इल्म कुरान में है, हर किताब का इल्म कुरान में मौजूद है, कुरान उम्मुल किताब है, सबको कुरान से जवाब दे दीजिए। अजब नहीं कि वहाँ से जवाब मिले कि मैं सबको कुरान से जवाब दे सकता हूँ, लेकिन हर आने वाले को उसकी किताब से जवाब देकर ये वादे कर देना चाहता हूँ कि तौरात का इल्म भी अली के पास है, ज़बूर का इल्म भी अली के पास है, इंजील और कुरान का इल्म भी अली के पास है। ये अली वारिस इल्म अंबिया। और क्या अली फकत अंबिया के इल्म का वारिस है? नहीं अजीजों, अली फकत अंबिया के इल्म का वारिस नहीं है, बल्कि आदम से लेके खातम तक अल्लाह ने जितनी भी फजीलतें हर नबी को दी हैं, अली हर उस फजीलत का वारिस है। अल्लाह ने जितनी भी सिफतें अंबिया को दी हैं, अली उन तमाम औसाफ का मालिक है। यही तो वजह है कि जब भी मेरे नबी ने अली के चेहरे की तरफ देखा तो यही फरमाया, मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी तकवाहु व इला इब्राहीम फी हिल्मिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला ईसा फी इबादतिही व इला यूसुफ फी जमालिही फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। जो भी चाहता है आदम का इल्म देखे, मूसा का हैबत देखे, ईसा की इबादत देखे, नूह का तकवा देखे, यूसुफ का हुस्न देखे, वो मेरे भाई अली को देखे। हर उस सिफत का वारिस है अली जो अल्लाह ने आदम से लेके खातम तक हर नबी को अता फरमाई है। और फिर नबी से पूछिए कि या रसूल अल्लाह ऐसी क्या खासियत है कि अली के चेहरे की तरफ देखें? अजब नहीं जवाब मिले कि देखने वाली निगाहें चाहिए। अगर बाबसीरत निगाहों से देखोगे तो आदम का इल्म भी अली में दिखाई देगा, नूह का तकवा भी अली में दिखाई देगा, मूसा की हैबत भी अली में दिखाई देगी, ईसा की इबादत और यूसुफ का जमाल भी अली में दिखाई देगा। यह है वारिस इल्म अंबिया, यह वारिस औसाफ अंबिया। अज़ीज़ान मोहतरम,
اب یہاں پر ایک اور نقطہ کہ علی وارث ہے انبیاء کا، علم انبیاء کا، فضائل انبیاء کا، اوصاف انبیاء کا وارث علی۔ اب اگر علی آدم کا وارث ہے تو اگر آدم کے مقابلے میں جو آیا وہ شیطان تھا، توجہ کیجیے گا، تو اب جو بھی وارث آدم کے مقابلے میں آئے گا اس کو کیا ہونا چاہیے؟ وارث ہے علی ابراہیم کا، ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا، اب جو بھی وارث ابراہیم کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی نمرود ہوگا۔ علی وارث ہے موسیٰ کا، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا، اور جو وارث موسیٰ کے مقابلے میں آئے۔ علی وارث ہے محمد مصطفیٰ کا، محمد مصطفیٰ کے مقابلے میں ابو جہل آیا، جو بھی وارث مصطفیٰ کے مقابلے میں آئے گا وہ ابو جہل ہوگا۔ لیکن بڑا فرق ہے، جس کے لیے میں نے یہ بات کی ہے، بڑا فرق ہے علی میں اور انبیاء میں کہ آدم ایک تنہا وجود کا نام تھا اور تنہا آدم کے مقابلے میں شیطان آیا، ویسے تو سب کے مقابلے میں آیا لیکن ابتدا وہاں سے ہوئی۔ ابراہیم ایک وجود کا نام تھا، ایک ابراہیم کے مقابلے میں ایک نمرود آیا تھا۔ موسیٰ ایک وجود کا نام تھا، ایک موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا تھا۔ محمد مصطفیٰ ایک کے مقابلے میں ابو جہل آیا تھا، ابو لہب آیا تھا۔ لیکن عزیزو لطف لیجئے گا جملہ سن کر، علی ایک تنہا وجود کا نام نہیں ہے، بلکہ علی 1,24,000 انبیاء کے مجموعے کا نام ہے۔ علی 1,24,000 انبیاء کے مجموعے کا نام ہے۔ تو اب جو بھی علی کے مقابلے میں آئے گا وہ صرف شیطان نہیں ہوگا، وہ صرف نمرود نہیں ہوگا، وہ صرف فرعون نہیں ہوگا، بلکہ جو بھی ان انبیاء کے مجموعے کے مقابلے میں آئے گا وہ چاہے کوئی بھی ہو، کسی روپ میں بھی ہو، کسی وقت میں بھی ہو، کسی مقام پر بھی ہو، وہ ایک ہی وقت میں شیطان بھی ہوگا، نمرود بھی ہوگا، فرعون بھی ہوگا، ابو جہل بھی ہوگا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا وارث حسن، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پہ تفصیل گفتگو ہوگی۔ تیسرا وارث حسین، جس کو اللہ نے وارث بنایا۔ یہ ایسا وارث ہے کہ جب معصوم نے اس کی زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، تو یہ زیارت ہی زیارت وارث کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ہاں دیدو، یہ ایسے وارث ہیں کہ جن کی میراث بہت نرالی ہے، ہر وارث کی اپنی اپنی میراث تھی، لیکن کربلا کے میدان میں ایک ایسا وارث دکھائی دیتا ہے جو آدم سے لے کے حسین تک سب کا وارث ہے۔ ایسا وارث دکھائی دیتا ہے، وہ میراث کا امامہ جو آدم سے چلا تھا اور حسین تک پہنچا۔ عزادارو، یہ ایسا انوکھا وارث ہے کہ اس کے سر پر امامہ بعد میں آیا، امت نے پہلے اٹھ لیا۔ یہ ایسا وارث حسین ہے کہ جس کی میراث یہ تھی کہ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں توق ہو۔ اس وارث کی میراث ایسی تھی عزادارو کہ جس کے نصیب میں لکھا تھا، جس کی میراث میں رکھ دیا گیا تھا کہ تم نے کوفہ و شام کے بازاروں میں اپنی بہنوں کو، اپنی پھپھیوں کو، اپنی ماں کو سربرہنا دیکھنا ہے۔ ہاں عزاداران سید الشہداء، کربلا کا یہ وارث انوکھا وارث ہے جس کی میراث بہت انوکھی تھی۔ کربلا کا ذکر آیا، مجھے حکم تھا کہ میں نے بازار کے مسائل پڑھنے ہیں، لیکن ذکر آیا ہے تو میں کرتا چلوں۔ کربلا کے میدان میں جب حسین شہید ہو گئے اور شامی لوٹنے کے لیے آئے خیام میں اور خیام کو آگ لگانا شروع کی، مخدرات عصمت ایک خیمے میں آتی تھی، اس خیمے کو آگ لگتی تھی،
उससे निकलकर दूसरे खेमे में चली जाती थी। जब उसको आग लगती थी उससे निकलकर तीसरे खेमे में चली जाती थी। हादा दरन सैयदुल शुहदा, आखिर में बस वो एक खेमा बचा जिसमें हुसैन का ये वारिस गश के आलम में पड़ा हुआ था। एक बार ज़ैनब आई, सज्जाद का शाना हिलाकर कहती है, हुसैन के वारिस या सज्जाद, ए वारिस मजलूम करबला, खयाम को आग लग गई है, हमारे सरों पर रिदाएं नहीं है। ए वक्त के इमाम, हमें बता, हम खैमों में जल के मर जाए या खैमों से बाहर चले जाए। हादादारो, एक बार वारिस हुसैन ने आंखें खोली और बीबी की तरफ देखकर कहा, माँ खुदकुशी हराम है, आप खयाम से बाहर चली जाए। अदादारो, जब ना बीबियां खैमों से बाहर निकली, इन बीबियों के पीछे पीछे रावी कहता है, एक 4 साल की छोटी मासूमा है, उसके दामन को आग लगी हुई है, कानों से खून